صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ روزانہ تہائی قرآن پڑھ لے، یعنی 1/3 حصہ قرآن کا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات کے اندر تہائی قرآن پڑھ لے؟ وہ تو بعد میں بزرگان دین 8 قرآن پڑھ سکتے ہیں نا، ہم کدھر، ہم تو نہ بزرگ نہ ہم اولیاء اللہ، ہم تو سادہ سے صحابی، یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو تہائی قرآن کے برابر۔ بابے آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں بابا روزانہ 4 قرآن ختم کرتا تھا، فلاں بابا 8 قرآن ختم کرتا تھا، فلاں بابا جو ہے 12 قرآن ختم کرتا تھا، پھر امام حنیفہ کے اوپر یہ رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے تھے وہ۔ اچھا کیسا انہوں نے بنایا؟ کہتے ہیں 61 کیسا گنتی پوری کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ایک دن میں پڑھتے تھے، ایک رات میں، 60 ہو گئے۔ یہ اس صورت میں جب 30 روزے ہوں، 29 میں پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک قرآن تراویح میں بھی ختم کرتے تھے، تو رات میں کرتے سو تراویح تو ہونا سی 61 قرآن پورے ہو گئے۔ یہ جناب بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت نبی علیہ السلام کے پاس آئی ان کی بیوی کی طرف سے کہ یہ اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بلا کے ان کو ڈانٹا۔ آپ نے فرمایا کہ روزانہ رات کو جاگو گے تو تمہاری آنکھیں جواب دے دیں گی، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے۔ اور یہ روزانہ رکھو، روزانہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، اور جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ ایسا ہے اس نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اور کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں بزرگ بھی اتنے عرصے سے روزے میں، اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، ٹھیک ہے؟ رات کو روزانہ اس طرح نہ جاگا کرو تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ آپ کہتے ہیں جی لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اتنے سال تک، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ آپ کہہ رہے ہیں جی صوفیہ اپنی آنکھوں میں جناب نمک کا سرما لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ رات کو جاگنے کی عادت پڑ جائے۔ نبی علیہ السلام اس کو منع فرما رہے ہیں اتنے سخت، حتیٰ کہ بخاری میں اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ پوری رات جاگ کے عبادت کرنا اور یہ روزانہ روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ آپ جس چیز کو فضیلت بتاتے ہیں نا وہ تھو ہے، مکروہ، تھوک بھی تو مکروہ ہے نا، کہتے ہیں تھوک جڑی ناپاک نہیں ہوتی مکروہ ہوتی ہے، اور وہ میں ٹرانسلیشن کرتی ہے، وہ تھو ہے جنہوں تسی فضیلت دس دیو۔ آپ جناب بناتے رہیں جتنا مرضی بنا کے بتائیں کہ جناب اس طریقے سے یہ فضیلت بن جائے گی، اس طریقے سے یہ فضیلت بن جائے گی، اور پھر کئی بزرگوں کی وہ شانیں بیان کر رہے ہوتے ہیں جی انہوں نے پوری زندگی بیاہ نہیں کیتا جی، اتنے اللہ والے سے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ خود کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب لکھتے ہیں میں نے ایک بار شادی کا رزق لیا تھا، وہ ناکام ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے شادی سے ہی توبہ کر لی۔ اور آپ ان کو بڑا بزرگ سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ڈاکٹرائن میں یہ کیا ہے کہ بیوی سے نہیں بنی تو کوئی اور بیوی کرو، یہ تو نہیں کہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے رہو۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور۔ سر آپ جدھر سے جڑا کٹو گے وہ لال نکلے گا۔ کوئی مسئلہ اٹھائیں گے نا آپ کو کتاب و سنت میں کچھ اور مل رہا ہوگا اور بابوں کی تعلیمات میں اور مل رہا ہوگا، اور وہ مل رہا ہوگا کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے۔ وہ کہتے نہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تھے نا، اس کے گناہ دھلتے ہوئے اس کو نظر آ جاتے تھے۔ تو امام حنیفہ بھی سن لینا، انہوں نے بھی آسا چھوٹ جانا۔ اور کہتے ہیں پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ، اچھا اس میں یہ بھی الفاظ ہے فضائل اعمال میں کہ وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس کا گناہ یہ مکروہ والا ہے، حرام والا ہے، کیڑا پوری انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اور سر امام صاحب زندہ ہوندے نا صرف تانوں سمجھانے سے میں کہتا امام صاحب اے میرا مشین ڈیزائن دا فارمولہ ہے ذرا دیکھ کے دسو کہ لکھا ہے، ان کو بھی پتہ نہ پڑھ سکتے۔ اور آپ کے علماء نے جو بڑے بڑے ٹچ سکرین موبائل رکھے ہوئے نا یہ امام صاحب نہ چلا سکتے جب تک آپ ان کو سکھاتے نا، کیا آپ کہانی ہے کرا۔ اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ گنہگار شخص کو بلائے گا اور مخلوق سے اس کا پردہ کر کے نا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، قریب ہے کہ وہ کہے گا مارا گیا،
اللہ فرمائے گا دنیا میں پردہ رکھا تھا نا، چل آج بھی پردہ ہی رکھتا۔ وہ اللہ جو گناہوں پہ پردہ رکھتا ہے وہ امام حنیفہ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا؟ لعنت ہے آپ لوگوں کی سوچ کے اوپر۔ آپ بزرگوں کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔